وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان قرآنیہ کی کورس میں ہمارا آج کا سبق ہے فعل کی اقسام۔ فعل کو بنیادی طور پر دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کو فعل لازم کہا جاتا ہے اور دوسرے کو فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ اقسام فاعل کے اعتبار، فاعل اور مفعول کے اعتبار سے فعل کی اقسام کی جائے گی کہ فاعل اور مفعول دونوں اعتبار سے فعل لازم اور فعل متعدی۔ اب ہم تعریف پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر ممکن ہی نہیں، فاعل کے بغیر فعل کا تصور ممکن ہی نہیں۔ البتہ مفعول ہونا ہر فعل کے لیے لازمی ہے۔ کچھ افعال ایسے ہوں گے جن کے لیے مفعول کا ہونا ضروری ہے اور کچھ افعال ایسے ہیں جن کے لیے مفعول کا ہونا ضروری ہے۔ اسی قاعدے کی بنیاد پر فعل دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک کو ہم نے کہا فعل لازم اور دوسرے کو فعل متعدی۔ ان کی تعریف یہ ہوگی۔ فعل لازم ایسا فعل جو صرف فاعل پر ہی اتفاق کر کے اپنا مفہوم ادا کر دے، یعنی فعل اور فاعل سے جملہ مکمل ہو جائے، جیسے رہب خالد، خالد کیا، ایک مکمل جملہ ہے۔ جبکہ فعل متعدی وہ فعل ہے کہ جس کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑے، اور جیسے مثال ہے خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس جملے میں خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا۔ اب جملہ مکمل نہیں ہے، اردو زبان میں بھی عربی زبان میں بھی ہے، جب تک اس چیز کا ذکر نہ کر دیا جائے جس کو پیدا کیا۔ جب الانسان آیا تو جملہ مکمل ہوا، یعنی فعل متعدی وہ فعل جس میں فاعل کے ساتھ مفعول کی ضرورت پڑے۔ فعل متعدی کو یاد رکھنے کے لیے ایک ٹوٹکا وہ یہ ہے کہ متعدی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں۔ فعل متعدی وہ فعل کہلائے گا جو صرف اپنے پر یعنی فاعل پر اکتفا نہ کرے بلکہ کیا کرے اور مفعول کو بھی چاہے، کیونکہ ہم فعل اور فاعل تو ہوتا ہی ہے اور متعدی کو آگے بڑھ کر کیا کرتا ہے، مفعول کو بھی کیا کر رہا ہوتا ہے، طلب کر رہا ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ فعل ایک تعریف آ گئی، اب اس کے فرق۔ فعل لازم میں کسی کام کے ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، مثلا قالوا وہ قریب ہوا، کرما وہ معزز ہوا۔ جبکہ فعل متعدی میں کام کے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، اس نے سجدہ، اس نے سجدہ کیا۔ یہاں پر نہیں کسی کام کے کرنے کا ہوگا، ہونا ہوا، اور یہاں پر کیا، یہ مفہوم پایا جاتا ہے ترجمہ کے اندر۔ ترجمہ سے آپ اس کو اس طرح پہچان سکتے ہیں۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ فعل لازم کا عام طور پہ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ مثلا فعل ماضی کا جو بھی ترجمہ ہوگا فعل لازم میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ترجمہ میں ہوتا ہے مثلا دخلا وہ داخل ہوا، جلسا وہ بیٹھا، رہبا وہ گیا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں جو ہے وہ کا ترجمہ آ رہا ہے۔ اس کے معاملے میں فعل متعدی کا ترجمہ کرتے وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ترجمہ میں عام طور پر نیک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا خلقا اس نے پیدا کیا، قتل اس نے قتل کیا، سجدہ اس نے سجدہ کیا، سمع اس نے سنا وغیرہ۔ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں نیک لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہ فعل ہے جو فاعل پر اکتفا کر کے جملہ مکمل ہو رہا ہے اور یہاں پر مفعول کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ جی چند مثالیں فعل لازم کی ہے، دخلا وہ داخل ہوا، خرجہ وہ نکلا، جلسہ وہ بیٹھا، ضحکا وہ ہنسا۔ ان چاروں مثالوں میں آپ کو ترجمے کے اندر وہ نظر آ رہا ہے۔ فعل متعدی کی چاروں مثالوں میں قبیلہ اس نے قبول کیا، جعل اس نے بنایا، سجدہ اس نے سجدہ کیا، خلق اس نے پیدا کیا۔ چاروں مثالوں میں آپ کو نیک لفظ نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پر ہم پہلے یہ قاعدہ بیان کر چکے ہیں صرف یاد دہانی کے لیے کہ عربی زبان میں جملے کی ترتیب یہ ہوگی ہے، نمبر 1 فعل پلس فاعل، یہ ایک جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، ورب پلس سبجیکٹ۔
دوسرا طریقہ عربی زبان میں جملے کی ہوتا ہے کہ فعل پلس فاعل پلس مفعول، فعل فاعل مفعول تینوں مل کر کیا کرتے ہیں جملہ بناتے ہیں. یہ دونوں طرح کے جملے ہوتے ہیں. یہ فعل لازم کے ساتھ جو ہوگا یہ فعل لازم ہوگا اور یہ کیا ہوگا فعل متعدی ہوگا. جی اب یہاں سے چند قاعدے. پہلا قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنے کا، زندگی پر یاد رکھنے کا عربی زبان یہ ہے کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اپنی اوریجنل پوزیشن میں ہوتا ہے، اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. ہم نے ایک سبق پڑھا تھا اعراب کا، اور آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم میں 70% افعال وہ ہیں کہ جس میں ہم رفع نصب جر کو پہچاننے کا ہمارے پاس فارمولہ کیا ہے کہ اس کے آخر میں پیش ہوگا، ایک ہو یا دو ہو وہ کیا ہوگا رفع، زبر ہو وہ ہوگا نصب، اور زیر ہو دو ہو یا ایک ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیا کہلائے گا جر کہلائے گا. تو جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے آخر میں کیا ہوگا پیش ہوگا، ایک ہو کا بعد کا دو ہوں گے تو معرفہ اور نکرہ کی ضرورت ہے. مفعول کے آخر میں ہمیشہ کیا ہوگا نصب ہوگا. اور جو صفات ہوتی ہے مثلا مسلمون مومنون منافقون، اس میں فاعل کی صورت یہ ہوگی کہ فاعل کے آخر میں کیا ہوتا ہے واو نون استعمال ہوتا ہے، اور مفعول کے آخر میں کیا ہوتا ہے یا نون استعمال ہوتا ہے. بس یہ فرق ہے. واو نون فاعل کی صورت ہوتی ہے اور یا نون کیا ہوتی ہے. مثلا اگر مسلمان مسلمون ایک اسم ہے، اس کی جمع آتی ہے مسلمون. اب اگر یہ مسلمون کی جمع فاعل کی صورت میں لفظوں میں موجود ہوگی تو مسلمون ہوگا، اور اگر یہ مفعول کی صورت میں ہوگا تو مسلمین ہوگا. منافقون کی جمع اگر فاعل ہوگا تو منافقون، مفعول ہوگا تو کیا ہوگا منافقین. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے. تو مفعول ہمیشہ اس طرح نصر اللہ العبد میں نصرہ فعل، اللہ لفظ اللہ اس کا فاعل، العبد اس کا مفعول. آپ دیکھ رہے ہیں لفظ اللہ کی آ پر رفع ہے اور العبد کے دال پر نصب ہے. یہ پوری عربی زبان کا اصولی قاعدہ ہے کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے حالت نصب میں ہوتا ہے. جی اب ایک اور بات، وہ اہم بات ہے جو چند اہم فوائد ہیں. جس فعل کا فاعل جملے میں موجود ہو، یعنی فعل کے بعد فاعل کا تذکرہ ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوگا. البتہ مذکر، اگر فعل مذکر ہے تو فاعل کیا مذکر، اور مؤنث فاعل کے ساتھ مؤنث، یعنی فاعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہوگا، اور فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل بھی کیا ہوگا مؤنث ہوگا. یہ فرق ہوگا، لیکن فاعل ہمیشہ کیا ہوگا کیا کہتے ہیں اسے فعل ہمیشہ واحد ہوگا. میں دوبارہ دیتا ہوں کہ فعل کا فاعل اگر لفظوں میں موجود ہو تو فعل ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے واحد استعمال ہوتا ہے. یہ مثالیں انگریزی میں اور اردو میں نہیں ہوتی. مثلا دیکھیں ہمارے یہاں فعل جو ہے نا وہ یا یوں ہوں گے جیسے میں نے لکھا ذهب زید، اس کا ترجمہ ہم کیا لکھیں گے زید ہے. اب یہاں پر اردو عربی میں بالکل ایک جیسا ہے کہ ذهب فعل ہے، زید فاعل ہے. یہاں پر زید فاعل ہے اور کیا ہے فعل. لیکن جب اردو زبان میں ہم یہ کہتے ہیں وہ گیا، تو اور انگریزی زبان میں آپ کو کہتے ہیں ہی وینٹ، تو اس میں وہ کیا ہے فاعل اور یہ کیا ہے. اور انگریزی زبان کی دونوں کا ذکر ہوتا ہے زمین کی صورت میں. لیکن عربی زبان میں اب کیا ہوگا، اب لفظ کو صرف اتنا لکھ دیا جائے گا ذهب، ہوا ذهب یا ذهب ہوا نہیں ہوگا. اب یہاں پر تو فاعل اصل میں موجود ہے، اور یہاں پر اب فاعل کیا ہوگا، یہاں پر ہم کہتے ہیں فاعل اس کے اندر کیا ہے چھپا ہوا ہے، ہیڈن ہے، پوشیدہ. یہ اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں. اب جب فعل کے بعد فاعل کا تذکرہ جملے میں ہو رہا ہو تو فعل ہمیشہ کیا ہوگا واحد سنگل استعمال ہوگا. مثلا مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں اس جملے پر غور کریں. یہاں پہلے لائن پہ اگر آپ غور کریں دیکھیں عربی زبان میں ایک لڑکی کو
ولدن ولدان اولاد، اس مثال میں فاعل واقع ہو رہے ہیں ذہب کے لیے. پہلا جملہ ہے ذہب ولدن، ایک لڑکا گیا. دوسرا ہے دو ذہب ولدان، دو لڑکے گئے. اور ذہب اولاد، کئی لڑکے گئے. اب دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولدن واحد سے تثنیہ ہوا، تثنیہ سے جمع بنا، لیکن ذہب چینج نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہو رہا کہ یہاں پر لڑکے دو ہوئے تو یہ بھی کیا ہو جائے، فعل تثنیہ ہو جائے، اور اولاد میں جمع ہوئے تو یہ بھی ذہبو ہو جائے. ایسا نہیں ہوا اور نہ ہوتا ہے. البتہ ولدن کے بجائے جب جانے والا لڑکے کے بجائے لڑکی ہوئی تو فعل کی ذہابہ سے کیا ہو گیا، ذہابت ہو گیا. ذہابت بنتن، ایک لڑکی گئی. ذہابت بنتان، دو لڑکیاں گئی. ذہابت بناتن، بہت ساری لڑکیاں گئی. فعل مذکر تھا، یہاں مؤنث ہو گیا، لیکن فاعل چونکہ لفظوں میں موجود ہے لہذا فعل ہمیشہ کیا ہو رہا ہے، واحد ہی استعمال ہوگا. فعل تثنیہ یا جمع میں تبدیل نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں اس کو ایک عام سی مثال ہے کہ ہم جاتے ہیں نا شادی حالوں میں، شادی کا موسم آ رہا ہے نا، بارشیں کم نہیں ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، کھانے ایک کھانا ہوتا ہے، بہت سارے کھانے ہوتے ہیں. آپ کی پلیٹ میں ایک کھانا ہوتا ہے، بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے کھانے ہوتے ہیں. کھانے والے آپ اکیلے ہوتے ہیں یا بہت ہوتے ہیں؟ ایک پلیٹ میں جتنی بھی کھانے آپ مختلف قسم کھانے والے آپ کیا ہیں، ایک ہی. مشروبات بہت سارے، پینے والے کیا ہوگا ہے، یعنی فعل ایک ہی ہوتا ہے، پینے کا فعل ایک ہی ہوگا. البتہ پینے کی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے. جس پر آپ کام کر رہے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، فاعل زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے. مثلا بہت سارے افراد مارنے کا کام کر رہے ہیں تو اب ایسا نہیں تو مارنے کا فعل ایک ہی ہوگا، البتہ اس کام کو کرنے والے لوگ کیا زیادہ ہو گئے. بہت سارے آپ بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، اس وقت ایک فعل انجام دے رہے ہیں جو سننے کا ہے، لیکن فعل تو ایک ہی سننا. البتہ آپ فاعل کیا ہے، بہت سارے. ہمیشہ فاعل کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے. فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے، سنگل ہی رہتا ہے. فاعل کیا ہوتا ہے، اپنے حساب سے کیا ہو رہا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے. جتنے ہیں یہ لوگ ایک سننے کا فعل ایک ہی انجام دے رہا ہوتا ہے، پورے انجام دے رہے ہوتے ہیں. یہ اصول ہے کہ فعل کا فاعل لفظ میں موجود ہوگا تو فعل ہمیشہ کیا ہوگا، واحد استعمال ہوگا. البتہ مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث فاعل کے ساتھ فعل کیا ہوگا، مؤنث ہوگا. جی ہاں، دوسری صورت یہ جو میں نے نیچے لکھی ہے کہ فاعل اگر ظاہر نہ ہو یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے، فاعل کی جنس یعنی مذکر مؤنث، عدد یعنی واحد تثنیہ جمع، غائب حاضر متکلم، اس حساب سے فعل کا متعلقہ صیغہ تلاش کر کے استعمال کیا جاتا ہے. اور فاعل کی نمائندگی صیغے میں موجود ضمیر کے ذریعے ہوتی ہے. یعنی ذہب ایک فعل ہے، اب اس کا فاعل نہیں ہے تو اب کیا کریں گے، ہم کہیں گے ذہب فعل، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے، جو ہوا ہے وہ اس کا فاعل. اگر یہ ذہبو ہوگا تو وہ ضمیر کیا ہو جائے گی، خود بخود ہم ہو جائے گی. یہ ذہبتا ہو جائے گا تو ضمیر خود بخود کیا ہوگی، انت ہو جائے گی. یہ ذہبتم میں ہوگا تو ضمیر کیا ہو جائے گی، انتم ہو جائے گی. یہ ذہبتی ہوگا تو ہم نے جس طرح جتنے عربی زبان میں ضمائر ہیں نا، ہوا ہم، میں نے بتایا تھا ہوا ہما ہم، یہ ہما ہم، نا انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا اور نحن، جتنے ضمائر ہیں اتنے ہی افعال ہوتے ہیں. ہر فعل کے سامنے اس کی متعلقہ ضمیر آتی ہے. مثلا ضربہ ہے تو ہوا، ضربا ہے تو ہما، ضربو ہے تو ہم. اسی ترتیب سے وہ ضمیر اس کے اندر کیا ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. جس طرح کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ. اب یہاں پر وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ایک فعل ہے، اس کا فاعل لفظ موجود نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خرجتہ فعل اور ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، ہیڈ وہ اس کا کیا ہو جائے گی، فاعل ہو جائے گی. میں اس بات کو آپ کو آگے بڑھا لینے کی ضرورت ہمیں کہاں پیش آئے گی، وہاں پیش آئے گی جب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. ہمارے سامنے قرآن کریم میں کوئی فعل آ جائے گا، کوئی بھی فعل آگے تو ہم صرف ماضی پڑھ رہے ہیں، باقی آگے جائے گا. جب فعل آ گیا تو اب آپ دیکھیں گے کہ فعل کا صیغہ سنگل واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع. آپ نے دیکھا کہ فعل واحد
نہیں ہے، تسنیہ ہے، جمع ہے، تو آنکھیں بند کر کے آپ کہہ دیں گے کہ یہ فعل ہے اور اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی اس کا فاعل ہے، کیونکہ تسنیہ و جمع کا جب فعل آئے گا تو اب اس کا فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، یہ اصولی قاعدہ ہوگا۔ اگر فعل واحد آ رہا ہے، واحد مذکر کا ہے، واحد مؤنث کا ہے، غائب حاضر متکلم کا ہے، تو پھر آپ تھوڑی دیر توقف کریں گے، اسٹاپ کریں گے اور اس فعل کے بعد آنے والے اسماء پر غور کریں گے کہ اس میں کوئی فعل ایسا تو نہیں جو حالت رفع میں ہو۔ اسم، اگر کوئی اسم حالت رفع میں ہو اس کو اس فعل میں کیا بنا دیں گے؟ فاعل۔ کوئی حالت نصب میں ہو تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ مفعول۔ اور اس طرح آپ کا جملہ کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ یعنی فعل اگر واحد ہے تو فاعل کو تلاش کرنا ہے، لیکن اگر فعل تثنیہ یا جمع ہے تو فاعل کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ایک لفظ آیا قال، یہ واحد کا فعل ہے۔ قال فعل کیا ہے؟ واحد۔ تو آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد کہ کوئی ایسا اسم آ رہا ہے جو اس کا فاعل بن رہا ہے۔ مثلا کبھی تو حدیث میں آئے گا قال آئے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال رجل، یہ فعل ہو جائے گا، یہ سے کیا ہوگا؟ فاعل ہو جائے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جب آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کوئی اسم ایسا نظر نہیں آ رہا جو اس کا فاعل بن رہا ہے، پھر آپ کہیں گے قال فعل ضرور ہے۔ لیکن اگر یہ قال کی بجائے کیا آ جائے؟ قالوا آ جائے اور سب نے کہا، تو اب اگلے والے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس میں فاعل ہوگا۔ اب اس میں صرف فاعل کیا ہوگا؟ اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا لازماً، البتہ مفعول اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ آگے ذکر ہو سکتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک اصول ہے کہ 3 ساکن جزم والے حروف ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ بعض اوقات یہ ساتھ پیش آ جاتا ہے کہ تینوں کے تینوں جزم والے حروف آ جاتے ہیں۔ مثلا اس مثال میں آپ غور کریں، اس میں تھوڑی سی غلطی ہے، آپ دیکھیں تا کو دیکھیں پہلے میں مثال وقعات میں تا کیا ہے؟ اس کے اوپر جزم ہے، یہ جو الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوا یہ غلط ہے، درست کر دیا اس کو۔ جب جس الف پر زبر زیر پیش نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حالت جزم میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد لام ہے، اس کے اوپر بھی آپ کیا نظر آ رہا ہے؟ جزم نظر آ رہا ہے۔ تو 3 حروف ایک ساتھ کیا ہوگا؟ ساکن۔ جب 3 حروف ایک ساتھ ساکن ہو گئے تو اس کا پڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اس لفظ کو ہم نہیں پڑھ سکتے، زبان سے اس کا تلفظ نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں کہ اس فعل کو قابل تلفظ بنانے کے لیے تا کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ زیر دے کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو وقعات 3 واقعہ پڑھ کر اس فعل کو قابل استعمال بنا دیا جاتا ہے۔ یہ عام اصول ہے کہ واحد مؤنث غائب کے آخر میں تا ساکنہ آتی ہے، اس کے بعد 2 مزید حرف ساکن ہو تو اس تا کو زیر دے کر اگلے لفظ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور اس کو وقعاتی واقعہ پڑھا جائے گا۔ وقعات الواقعہ پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ وہ پڑھا ہی کیا تھا؟ تلفظ ہی ممکن نہیں، لہٰذا تلفظ بنانے کے لیے اس طریقے سے ساکن فعل کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ اسی طریقے سے یہاں پر جب فاعل کا بات ہوگی اب مفعول کی بات آئے گی کہ ایک ترتیب تو میں نے آپ کو بتا دی کہ عام ترتیب تو یہی ہے جملے کی، پہلا فعل ہوگا، پھر فاعل ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ لیکن بعض اوقات اس کے برعکس ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب فعل کے ساتھ کوئی ضمیر متصل آتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا نا رب، اس کا رب، ربهم ان سب کا رب، یہ ضمیر لگی، دینہم اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینی میرا دین، یہ سب کے ساتھ کیا لگی ہوئی ہے؟ ضمیر لگی ہوئی ہے۔ یہ اسماء ہے، یہی ضمائر فعل کے ساتھ بھی لگتے ہیں۔ جس طرح کہ اس مثال میں عقیدہ کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ ہو لگا ہوا ہے، عقیدہ ہو۔ جب ایسی صورت ہو جائے کہ مفعول جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد ضمیر کی شکل میں بھی آتا ہے، ایسی صورت میں فاعل اپنے فعل اور مفعول دونوں کے پار آئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ فعل کے ساتھ ضمیر متصل آ جاتی ہے، ایسی صورت میں وہ ضمیر متصل اس فعل کا مفعول ہو جائے گی، اور اب فاعل کو کیا کہہ دیا جائے گا؟ مفعول کے بعد ذکر کیا جائے گا۔ اس طرح قرآن کریم کی سرائے میں لئن اکلہ الذئب، اس میں اکلہ فعل ہے، ترتیب کے ساتھ اگر ہم اس کو رکھیں اکلہ فعل ہو فاعل الذئب مفعول، تو اس کا ترجمہ پھر یہ نہیں ہوگا جو اس وقت یہاں موجود ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا کھا لیا اس نے، یعنی یوسف علیہ السلام نے بھیڑیے کو۔ صحیح ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اکلہ کو ہم فعل کہیں گے، یہ ضمیر کو اس کا مفعول کہیں گے، الذئب کو حالت رفع میں اس کا فاعل کہیں گے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہو گیا کھا لیا لئن اکلہ الذئب، اگر کھا لیا اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے، انا اذا لخاسرون، تو یقیناً اس وقت ہم کیا ہوں گے؟ بڑے خسارے پڑ جانے والے۔ یہ قاعدہ ہے کہ فعل کے ساتھ جب بھی ضمیر متصل آتی ہے وہ اس فعل کا کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے، یہ فاعل نہیں ہوتا۔ یہ اس کی دوسری مثال ہے، دیکھیں خلقنا اللہ، اس میں خلق فعل ہے، نا ضمیر کیا ہے؟ مفعول ہے، اور اللہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، جس کے بعد حالت رفع کا وجود ہے۔ خلق فعل، یہ نا ضمیر ہے، یہ اس کا کیا بن جائے گی؟ مفعول بنے گی، اور لفظ اللہ کا معنی ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ یہ بھی ایک املا کا مسئلہ ہے کہ عربی زبان میں جمع مذکر حاضر کا جو صیغہ ہوتا ہے، ضربتم، اکلتم، ثقفتم، نصرتم، جلستم وغیرہ جتنے بھی جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں، اگر اس کے بعد مفعول ضمیر کی صورت میں آ رہا ہو تو زبان سے تلفظ میں، زبان سے اس کی ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے، تلفظ کو آسان بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ تم کے بعد ایک واو کا اضافہ کر کے اس کو ضمیر کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ مثلا ثقفتم کے بعد ہم آ گیا تو اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ ثقفتموہ پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ ثقفتمہم پڑھنا زبان سے نسبتاً کیا ہوتا ہے؟ دشوار ہے، اس کے بجائے ثقفتموہ زبان سے پڑھنا کیا ہے؟ آسان ہے، یعنی ثقفتمہم ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ کوآرڈینیٹ واو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد واو ساکن ہو، یہاں تک واو کو بڑھا کر یہاں پر کیا کر دیا جاتا ہے؟ ثقفتموہ پڑھا جاتا ہے، اور واو اس لیے اضافہ کیا جاتا ہے، الف کا اضافہ کیوں نہیں کیا؟ کسی اور کا اضافہ اس لیے کیا کہ جو حرف پچھلا والا ہے اس کو کیا ہو جائے گا؟ پیش، اسی کوآرڈینیشن کی وجہ سے۔ یہاں پر کوئی بات نہیں، اصل ہے سألتم ہن، لیکن جب ضمیر آگے اس کے بعد اس کو ملا کر پڑھنے کے لیے اس کو کیا بنایا جائے گا؟ سألتموہن، تم سوال کرو ان عورتوں سے سورہ احزاب کی آیت۔ اسی طریقے سے واحد متکلم کی ضمیر یا، ہم نے پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ اس کو میں جب اس قلم کو اپنی جانب منسوب کروں گا تو میں کیا کہوں گا؟ قلمی، اور رب کو میں کہوں گا ربی، رسول کو کہوں گا رسولی، دی کو کہوں گا دینی، کتاب کو میں کہوں گا کتابی، جو بھی چیز کو میں اپنی طرف منسوب کروں گا تو کیا کروں گا؟ اس کے آخر میں صرف یا لگاؤں گا، وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ میری ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہی یا جب فعل کے آخر میں آئے، مثلا جعلہ ایک فعل ہے، اس کے آخر میں آپ نے لگایا ہو، پھر آپ نے لگایا ہا، ہا لگایا ہم، اب تا لگایا، جعلتم لگایا، جب آپ پہنچے یا اس آخر روایت لگانے پر تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو بنانا ہے، اصول تو آپ بنائیں گے جعلی، ہونا کیا چاہیے اس کو؟ جعلی، لیکن اگر آپ کو جعلی بنائیں گے تو لام کے اوپر کیا آ جائے گا؟ زیر آ جائے گا۔ لام کے اوپر کیا آ جائے گا؟ زیر آئے گا، کیونکہ یا چاہتی ہے اس سے پہلے والا پیچھے زیر ہو، تو اس لیے یہ ایک بڑی قباحت آ جاتی ہے عربی زبان کے اصولوں میں۔ لہٰذا کیا کیا جاتا ہے کہ جعلہ کے بعد ایک چھوٹا سا نون بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ جعلہ کے لام پر کوئی تبدیلی نہ ہے، وہ لام زبر کے ساتھ گرے اور اس نون کو ساتھ لایا کیا پڑھا دیا جاتا ہے؟ جعلنی پڑھا جاتا ہے، جعلی نبی نہیں پڑھا جاتا۔ اس کو لام کو اس قباحت سے بچانے کے لیے جعلنی، یہ قاعدہ ہے کہ ضمیر واحد متکلم یا جب بطور مفعول ہو اور
اور مجھے کا معنی دے تو اسے لفظ نی میں بدل کر استعمال کیا جاتا ہے. جعلنی نبیا، اس اللہ نے مجھے نبی بنایا. یہ کوئی مثال ہے. رزاقی کی بجائے کیا پڑھا جائے گا؟ وہ رزقانی، اور اس اللہ نے مجھے رزق دیا. یہ ایک اور قاعدہ ہے کہ یہی یا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا واحد متکلم کی، یہی بعض اوقات لفظ کے آخر میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس یا کو اکثر و بیشتر ڈراپ کر دیا جاتا ہے، محسوس کر دیا جاتا ہے. مثال یہ کہ واحد متکلم کے لیے استعمال ہونے والی یا جو مجھے میرے کے معنی میں ہوتی ہے، جب اس کے آخر میں نیت آتا ہے تو بعض اوقات کیا کر دیا جاتا ہے، اس یا کو ڈراپ کر کے نون کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے. مثلا اکرمانی کی وجہ سے کیا پڑھا جائے گا؟ اکرمانی کر دیا جاتا ہے، تو یا وقف کیا جاتا ہے. اس طرح اہانانی کو اہانا نہیں پڑھا جائے گا، نی یا وقف کر دیا جاتا ہے. اور یہ دیگر اسم میں بھی ہوتا ہے. مثلا دعا جب آپ پڑھتے ہیں نا اس کی علم میں اضافے کی، تو آپ اس کو کبھی نہیں پڑھتے رب بھی بلکہ کیا پڑھتے ہیں رب عزت میں جاتی ہے. واحد متکلم جو یا ہوتی ہے یہ عمر کیا کر دی جاتی ہے، ڈراپ کر دی جاتی ہے، اور اس کی جگہ ایک زیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر یا کو کیا کیا گیا ہے، ڈراپ کیا. یہ اسی مثال ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی ہے، لیکن یہاں پر اس کو دعانی پڑھا جاتا ہے، ڈراپ کر دیا جاتا ہے یا کو. اور یہ نون کے نیچے جو کسرہ موجود ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر یا ڈراپ ہوئی. بعض اوقات مفعول فاعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے. ایک صورت ہم نے پڑھ لی ہے، ایک صورت یہ ہے، اور اس کی مثال میں اذ حضر یعقوب الموت. اس مثال میں آپ دیکھیں گے کہ حضر فعل ہے، اس کے بعد آنے والا پہلا اسم یعقوب ہے، لیکن اس کے آخر میں چونکہ نصب ہے لہٰذا یعقوب اور یہاں پہ حضر کا مفعول ہوگا، اور الموت فاعل ہے لیکن چونکہ اس کے آخر میں رفع ہے یہ اس کا مفعول ہوگا. یہاں پر یعقوب کو فاعل سے کیا کیا گیا ہے، مقدم کیا گیا ہے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات جی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ مفعول فعل اور فاعل دونوں سے پہلے ہے، اور ایسی صورت میں کسی چیز پر کیا ہوتا ہے، زور دینا مقصود ہوتا ہے. مثلا سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد میں یا کلمہ اصل ہے، یہ کاف ضمیر کیا ہے، مفعول ہے، لیکن یہ مفعول نعبد فعل ضمیر فاعل دونوں سے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے. اور یہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ ترجمہ کے اندر جملے کے اندر ہی کا معنی اور مفہوم پیدا ہو جائے، اور اسی لیے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر یہ ایسا نہ ہوگا نعبد کا ہوگا تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا اے اللہ ہم تیری عبادت، نعبد کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن نہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ مفہوم پیدا کرنے کے لیے تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے، تیرے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں مانتے. لیکن یہاں پر یہ مفہوم پیدا کرنے کے لیے، اسٹریس دینے کے لیے، زور دینے کے لیے جملے کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں یہ قرآن ہے، اور قرآن میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لفظ کو پہلے ذکر کر دیا دوسرے کو مؤخر ذکر کر دیا. تقدیم و تاخیر سے کوئی فرق، تقدیم و تاخیر سے بہت فرق پڑتا ہے. اس جملے کو اسلوب سے کی جاتا ہے قرآن میں بہت سارے، لیکن یہ بلاغت کے قاعدے ہوتے ہیں کہ اس کو پہلے کو ذکر کیا، اس کو بعد میں ذکر کیا. ہم تو بہت کم ایڈوانس رہے ہیں جو ہماری ویڈیو بہت زیادہ بلاغت سے سمجھتے ہیں، اس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی مشقیں انشاءاللہ یہ ہم اپنی کلاس میں آغاز سے کریں گے اس سبق کی مشق کو، اور پھر انشاءاللہ یہ ہم بات کو لے کر آگے چلیں گے. ہماری اگلی کلاس میں جو ہمارے قاری صاحب جو ہے وہاں بھی موجود نہیں ہے، وہ گئے ہوئے، وہ کلاس جلد شروع انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کی مشق کریں گے، اور انشاءاللہ